لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاری. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن اخلاق کی تاکید اور اہتمام کے ساتھ تعلیم دی ہے ان میں ایک حلم اور بردباری ہے. حلم اور بردباری. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہا: یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت فرمائے. آپ نے فرمایا: غصہ مت کیا کرو. اس شخص نے پھر اپنی وہی درخواست کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: آپ غصہ مت کریں. پھر اس نے کہا: یا رسول اللہ، مجھے کچھ اور وصیت فرمائے. فرمایا: آپ غصہ مت کیا کرو. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. پیارے نبی طبیب تھے، حکیم تھے، نفس شناس تھے. آنے والے کا مزاج دیکھتے کہ کتنا مزاج کا تیز ہے، مزاج کا کتنا تیز ہے. تو نفس شناس تھے تو دوائی وہی دیا کرتے جو مریض کی سب سے زیادہ ضرورت ہوا کرتی تھی. تو آنے والا بھی کوئی اسی مزاج کا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بار بار کے کہنے پر ایک ہی بات بار بار فرمائی: غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا. اور یہ بات طے ہے کہ غصہ نہایت خطرناک اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان نہ اللہ کی حدود کا خیال کرتا ہے اور نہ اسے اپنے نفع نقصان کا خیال رہتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو ایسا ہے انسان شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، اسے مکمل طور پر اس پہ کنٹرول ہوتا ہے. بسا اوقات یہ غصے کی حالت میں کفریہ کلمات بھی کہہ دیتا ہے. غصے کی حالت میں یعنی شیطان کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوتا کہ انسان پہ کنٹرول کرے. غصے کے سوا بہترین موقع ہوتا ہے کہ غصہ آئے اور اس پہ کنٹرول کر لے. پھر جیسے چاہے اسے بلوائے، جیسا چاہے اس سے کہلوائے، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. بس اوقات اپنے پاؤں پہ ایسی کڑھاڑی مار بیٹھتا ہے کہ ساری زندگی پہ لگڑا ہوتا ہے. یعنی ساری زندگی اس پہ افسوس کرتا رہتا ہے اور ساری زندگی ندامت ہوتی ہے. لیکن بس اوقات غصے کی کہی ہوئی بات پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی رہتا ہے. اور میں عرض کروں کہ شیطان ایسا اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے کہ بس اوقات اس کی زبان سے کفریہ کلمات، سالوں کی محنت، زندگی بھر کی نیکیاں ایک لمحے کے اندر گئی. اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، اللہ کی گستاخی کر بیٹھتا ہے، تقدیر پر ایسی باتیں کہہ بیٹھتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے. بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. وہ بڑا پہلوان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کا سب سے بڑا دشمن اور خطرناک اس کا اپنے اندر ہے اور وہ اس کا نفس ہے. اب غصے کی حالت میں اسے کنٹرول کر لینا، اسے زیر کر لینا، یہ بڑا واقعی پہلوانی کا والا کام ہے. یہ ہے بہادری کا کام کہ آدمی کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہو. 2 باتیں اور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ فرمایا کہ غصے کی حالت میں اپنے نفس پہ کنٹرول فرما لینا. گویا کہ غصہ آنا ناگواری حالت میں بسا اوقات انسانی فطرت کا تقاضا ہے، آتا ہی ہے. بالکل غصہ نہ آنا تو انسان نہیں ہے. غصہ تو آئے گا لیکن غصے پہ کنٹرول کر لینا یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. یہ نہیں کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، ناگوار چیزیں دیکھے گا، فطرتاً غصہ آئے گا لیکن قابو میں آ جائے غصہ، حلم برداشت کر لے، حلیم بن جائے، یہ بڑی بات ہے. ایک بات.
اور دوسری بات یہ اس غصے کی بات ہو رہی جو آدمی اپنی نفسانیت کی بنیاد پر غصہ کرتا ہے، نفسانیت کی بنیاد پر. ہاں اگر غصہ اللہ کی خاطر ہو اور شریعت کے حدود کے اندر ہو تو یہ تو کمال ایمان کی نشانی ہے، بلکہ اللہ کے جلال کا عکس ہے. اللہ جلالی ہے اور اس کے اندر یہ غصہ آیا، اللہ کے جلال کا عکس ہے. لیکن یہ وہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے، اپنی نفسانیت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہو، شریعت کی حدود میں ہو، یہ تو عین ایمان ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے، مومن وہ ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. محبت اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے. فرمایا یہ تو کمال ایمان کی علامت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی نے پیارے نبی کے شان میں گستاخی کی تو اس یہودی کو اٹھایا اور زمین پہ پٹخ دیا کہ پیارے نبی کے شان میں گستاخی، اور اس کے چھاتی میں بیٹھ گئے. پہلوان آدمی تھے اور واقعی پہلوان تھے، ہر لحاظ سے پہلوان تھے. جب چھاتی میں بیٹھے تو اس سے اور تو کچھ نہ بن پایا، اس نے تھوک دیا. جب تھوک حضرت کے چہرے پہ آئی تو حضرت اس کی چھاتی کو چھوڑ کر ہٹ گئے. وہ یہودی حیران کہ یہ شخص بڑی مشکل سے مجھ پہ قابو پایا اور پھر میری چھاتی میں بیٹھ گیا اور میں نے اسے اور چڑھایا اور اسے تھوکا اور اسے میں چھوڑ دیا. کہا علی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا پہلا غصہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا، دین کے لیے تھا، اپنے نبی کی محبت میں تھا. اور جب تم نے مجھ سے تھوکا تو اس میں میرے بیچ میں نفسانیت آ گئی، مجھے غصہ اور آیا. لیکن میں نے سوچا اگر نفسانیت غصے پر کچھ کر دوں گا کل قیامت میں اللہ پوچھ لے گا کیا جواب دے گا علی؟ علی کیا جواب دے گا؟ ہاں تو اللہ کی خاطر غصہ شریعت کی حدود میں وہ تو عین ایمان ہے، اللہ کی جلال کا عکس ہے. لیکن ہمارا سارا غصہ نفسانیت کی بنیاد پر، بلکہ بس اوقات اندر غصہ اپنا ہوتا ہے، ہم اسے دین کا دے دیتے ہیں. بیوی کو ڈانٹنا ہو نا، وقت پہ چیز نہیں ملی ہاں تو غصہ کرے، نماز نہیں پڑھی، حالانکہ غصہ دوسرا ہے لیکن رنگ اسے دین کا دے دیا. بیٹے پہ غصہ کچھ اور ہے، رنگ اسے دوسرا دے دیا. نا جب اللہ کے لیے غصہ ہوگا اس کا اثر بھی ہوگا، اس کے پیچھے نفرت نہیں ہوگی. اور جب نفسانیت کی بنیاد پہ غصہ کیا جائے گا تو یہ بیچ میں نفرت پیدا کرے گا، یہ دلوں میں نفرت پیدا کرے گا. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ایک کیفیت کا نام ہے، یہ انسانی فطرت میں ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انداز بتایا کہ اسے کنٹرول کر لو. وہ کیا؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ بولو گے تو غلط بولو گے. فلیسکت. اور پھر فرمایا جب غصہ آ جائے پھر خاموش ہو جاؤ. 3 مرتبہ ایک ہی مرتبہ میں فرمایا بھائی غصہ آ جائے خاموش ہو جاؤ، بھائی خاموش ہو جاؤ، بھائی خاموش ہو جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کا بہترین علاج اس لیے کہ زبان سے ایسے اول فول نکال لو گے بس اوقات ساری زندگی پچھتانا پڑے گا. طلاقیں کیوں ہوتی ہے؟ جی غصے میں دے دی. کوئی پیار بھی دیتا ہے؟ سبھی اسی میں دیتے ہیں. اور پھر بس اوقات ساری زندگی حرام زندگی گزارتے ہیں. طلاق ہو جاتی ہے، 3 طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں ہاں، لیکن بیوی ہاتھ سے نہ جائے ساری زندگی حرام زندگی گزارتے ہیں جو غصے میں دے دی. تو وہ غصے میں ہوتی ہے. شریعت نے طریقہ بتایا ہے. بعض نادان غصے میں جب طلاق دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں 3 دی میں نے تو ایک ہی ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس بھاگتے ہیں کبھی اس کے پاس بھاگتے ہیں. یہاں تو ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، کبھی قادیانی کے پاس پہنچ جائے گا، کسی رافضی کے پاس پہنچ جائے گا، کسی اور کے پاس پہنچ جائے گا. وہ لگا نہیں کوئی نہیں ہوئی، غصے کی حالت میں ہوتی تھوڑی ہے. تو اس کو جائز کا فتویٰ مل جائے گا لیکن اللہ کے دربار میں حاضری بھی ہونی ہے، اللہ بھی پوچھے گا.
اپنی ضمیر سے بھی پوچھے کہ اب تک کس کے مسائل پہ عمل کرتا رہا اور بیوی بچانے کے لیے کہاں چلا گیا. لیکن یہ سارے جتن کیوں کرنے پڑ رہے ہیں اور حرام کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اگر اپنی جذبات پہ کنٹرول کر لے، غصہ نہ کر لے، غصے پہ کنٹرول ہو جائے تو یہ حالات ہی پیش نہ آئیں. تو غصے پہ کنٹرول ہو جائے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. فرمایا غصہ شیطان سے، شیطان آگ سے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے. جب غصہ آئے تو وضو کر لو، جب غصہ زیادہ تنگ کرے تو وضو کر لو. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں آدمی پیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہاں پیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ کو جو پینے کا گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے وہ غصے کا گھونٹ پینا پسند ہے. اس کو بھی اللہ کی خاطر پی لیا کرو، اللہ کی خاطر اسے پی لیا کرو. یہی بڑی بات ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے جنت سجائی ہے اور اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کے اخلاق یہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جن کے لیے اللہ نے جنت سجائی ان کی کچھ صفات خوبیاں ذکر فرمائی. انہوں نے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتے ہیں. حضرت عابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو ان کی باندھی کسی معذوری کی وجہ سے وضو کروا رہی تھی. ان کے ہاتھ سے لوٹا گرا اور پانی حضرت کے کپڑوں پر، حضرت کے پیشانی پہ بل آ گئے. اس زمانے کی باندھی بھی بڑی دین کی فہم رکھنے والی تھی. جب دیکھا نا کہ حضرت کے ماتھے پہ بل ہے، فوراً پڑا والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیارے بندے غصے کو پی لیتے ہیں. تو حضرت کے غصہ ختم. قرآن تو ہے ہی ایسی چیز، اللہ کرے اس کا یقین آ جائے. تو فوراً غصہ ختم. لیکن بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے تو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. کام معاف کر دیا. اس نے آگے بھی پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ کے پیارے بندے تو احسان بھی کیا کرتے ہیں. کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے آزاد کر دیا. حلم، بردباری، غصے کو پی لینا، معاف کر دینا، یہ کمال ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو غصہ آئے اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے اس غصے کے تقاضے پر عمل بھی کرے، جس کو غصہ ہے اسے غصے کو نکال بھی سکتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن اس غصے کو نافذ نہیں کرتا، تو کل قیامت میں اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور کہے گا حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اس سے کہا جائے گا یہ جنت کے حور ہیں، جس کا چاہو اس کا مرضی انتخاب کر لو. نفس جب غصہ آتا ہے تو نفس چاہتا ہے کہ اس غصے کو جاری بھی کرے اور سامنے والے کو کچل بھی دے اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دے. لیکن جب یہاں یہ اپنی نفس پہ کنٹرول کرتا ہے تو کل قیامت میں اللہ اس کی نفس کی خواہش ساری انسانیت کے سامنے اعزاز کے ساتھ پوری کرے گا. کہا جا جنت کے حوروں میں جو حور تو چاہتا ہے، جو تیرا نفس چاہتا ہے، تو آج اپنی خواہش پوری کر لے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں میری خاطر اپنی نفس پہ کنٹرول رکھا، اس پہ قابو پایا، اس کے تقاضے کو پامال کیا. آج ہم تمہارا تقاضا تمہاری چاہت کے مطابق پورا کریں گے. ساری مخلوق کے سامنے اسے یہ اعزاز ملے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خزن لسانه ستر اللہ عورته ومن کف غضبه کف اللہ عنه عذابه یوم القیامہ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذره. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کی بدگوئی وغیرہ بری باتوں سے اپنی زبان کو روکے گا، یعنی دوسروں کی برائیاں نہیں بیان کرے گا، تو کل قیامت میں اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور جو کوئی اپنا غصہ روکے گا اور پی جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا. اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا. اور جو بندہ اپنی تقصیر کی معذرت اللہ کے حضور کرے گا، اے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اللہ اس کی معذرت کو قبول فرما لیں گے، معذرت کو قبول کر. تو حلم بڑا اخلاق ہے. ایک وفد آیا عبد قیس کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مدینہ پہنچے
تو سواریوں سے اتر کر بہت سارے لوگ جلدی جلدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. ان میں جو ان کا سردار تھا عبد قیس، اس نے کیا کیا، وہ اپنی سواری کو ایک طرف باندھا اور آرام سے جا کے غسل کر کے کپڑے پہن کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں مجھے بڑی پسند ہیں اور وہ اللہ کو بھی بڑی پسند ہے. اور فرمایا ایک بردباری یعنی اپنے غصے سے مغلوب نہ ہونا، اور دوسرا فرمایا جلد بازی نہ کرنا. تمہارے اندر مجھے دو خوبیاں بڑی پسند ہیں، ایک فرمایا جلد بازی نہ کرنا، اور دوسرا اپنے غصے سے مغلوب نہ ہونا یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا. فرمایا یہ دو خوبیاں مجھے بڑی پسند ہیں. الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. ہاں، جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے. تو مومن کی خوبی ہے حلم، بردباری، تحمل، سوچ بچار کے فیصلہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا، یہ مومن کی خوبی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ.